کلپ نمبر 139۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 سے 125 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ یہاں اللہ عز و جل اپنے عظیم احسان کو بیان فرما رہا ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور ان کے پاس ہتھیاروں اور سواروں کی بھی کمی تھی، جبکہ کفار تعداد اور جنگی قوت میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار پر فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری میں جمعہ کے دن ہوئی۔ مسلمان 313 تھے جبکہ کفار تقریباً 1000۔ بدر ایک کنواں ہے جو ایک شخص بدر بن عامر نے کھودا تھا، اس کے نام پر اس علاقے کا نام بدر ہو گیا۔ یہ علاقہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا مدد کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اہل سنت کا ایک عظیم عقیدہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے، وہ یہ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے، جیسا کہ اگلی آیتوں میں موجود ہے۔ جنگ میں فرشتے لڑے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، لیکن ان کی مدد کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے پیارے جب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مدد فرماتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، لہٰذا انبیاء اور اولیاء جو مدد فرمائیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد قرار پائے گی اور اسے کفر و شرک نہیں کہا جائے گا۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ ترجمہ، یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اذ تقول للمؤمنین، جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حوصلہ دیتے ہوئے اور ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ہمت بلند رکھو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ اس کے بعد فرمان ہے کہ 3000 فرشتوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو اور اس وقت دشمن تم پر حملہ آور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ 5000 ممتاز فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ ایک غیبی خبر تھی جو بعد میں پوری ہوئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے صبر و تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا جنہوں نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کی۔ واقعہ بدر سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت اور واقعے سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، بدر میں شرکت کرنے والے تمام مہاجرین و انصار صابر اور متقی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اتارنے کے لیے صبر اور تقوی کی شرط رکھی تھی، اور چونکہ فرشتے بعد میں نازل ہوئے تو اس سے معلوم ہوا کہ شرط پائی گئی تھی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے صبر و تقوی کا مظاہرہ کیا، لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے صبر اور تقوی پر قرآن گواہ ہے۔ نمبر 2، بدر میں تشریف لانے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں کہ رب عز و جل نے ان پر خاص نشان لگا دیے تھے جن سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو گئے، اور احادیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ بدر میں اترنے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ نمبر 3، سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور مجاہدین کی مدد اعلیٰ عبادت ہے کہ یہ فرشتے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے نازل ہوئے اور دوسرے فرشتوں سے افضل قرار پائے، لہٰذا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تمام مسلمانوں سے افضل ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی۔
حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا تم جو چاہے عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ شہداء بدر ہی کی فضیلت پر ضمناً دلالت کرنے والی یہ حدیث بھی سماعت کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تجھ پر افسوس ہے، کیا تو پگلی ہو گئی ہے؟ کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ اس کی جنتیں تو بہت ساری ہیں، اور بے شک حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت الفردوس میں ہے۔